بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کے آداب۔ نماز جنازہ میں شرکت کا اہتمام کیجیے۔ جنازے کی نماز مردے کے لیے دعائیں مغفرت ہے اور یہ میت کا ایک اہم حق ہے۔ اگر اندیشہ ہو کہ وضو کرتے کرتے جنازے کی نماز ختم ہو جائیں گی تو تیمم کر کے ہی کھڑے ہو جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنازے کی نماز پڑھا کرو، شاید کہ اس نماز سے تم پر غم طاری ہو۔ غمگین آدمی خدا کے سائے میں رہتا ہے اور غمگین آدمی ہر نیک کام کا استقبال کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس میت پر مسلمانوں کی 3 صفیں نماز جنازہ پڑتی ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ کے لیے میت کی چارپائی اس طرح رکھیے کہ سر شمال کی جانب ہو اور پاؤں جنوب کی جانب، اور میت کا رخ قبلے کی طرف رکھیے۔ اگر آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہو تو اس طرح کھڑے ہو کہ آپ میت کے سینے کے مقابلے میں رہے۔ جنازے کی نماز میں صفوں کی تعداد ہمیشہ طاق رکھیے۔ اگر تھوڑے لوگ ہو تو ایک صف بنائیے، ورنہ 3، 5، 7 جتنے افراد زیادہ ہو جائیں گے زیادہ صفیں بنائی جائے، لیکن تعداد طاق رہے۔ نماز جنازہ شروع کرے تو یہ نیت کیجئے کہ ہم اس میت کے واسطے ارحم الراحمین سے مغفرت چاہنے کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ امام بھی یہی نیت کرے اور مقتدی بھی یہی نیت کرے۔ نماز جنازہ میں جو امام پڑھے وہی مقتدی بھی پڑھے، مقتدی خاموش نہ رہے، البتہ امام تکبیر بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ آہستہ کہے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھیے۔ پہلی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائیے اور پھر ہاتھ باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ خدایا تو پاک ہے اور برتر ہے اپنی حمد و ثنا کے ساتھ، اور تیرا نام خیر و برکت والا ہے، اور تیری بزرگی اور بڑائی بہت بلند ہے، اور تیری تعریف بڑی عظمت والی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب دوسری تکبیر پڑھیے، لیکن تکبیر میں ہاتھ نہ اٹھائیے اور نہ سر سے کوئی اشارہ کیجیے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خدایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما اور ان کی آل پر رحمت فرما، جیسے تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم کی آل پر، بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے۔ خدایا تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور ان کی آل پر، بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے۔ اب بغیر ہاتھ اٹھائے تیسری تکبیر کہیے اور میت کے لیے مسنون دعا پڑھیے، پھر چوتھی تکبیر کہیے اور دونوں طرف سلام پھیر دیجیے۔ اگر میت بالغ مرد یا بالغ عورت ہے تو تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ خدایا ہمارے زندوں، ہمارے مردوں، ہمارے حاضروں، ہمارے غائبوں، ہمارے چھوٹوں، ہمارے بڑوں، ہمارے مردوں، ہماری عورتوں کی تو مغفرت فرما دے۔ خدایا ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو تو موت دے تو اس کو ایمان کے ساتھ موت دے۔ اور اگر میت نابالغ لڑکے کی ہو تو یہ دعا پڑھیے، اللہم اجعلہ لنا فرقا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ خدایا تو اس لڑکے کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بنا، اور اس کو ہمارے لیے اجر اور آخرت کا ذخیرہ بنا، اور ایسا سفارشی بنا جس کی سفارش قبول کر لی جائے۔ اور اگر میت نابالغ لڑکی کی ہے تو یہ دعا پڑھیے۔ اس دعا کا مطلب بھی وہی ہے جو لڑکے کے لیے پڑھی جانے والی دعا کا ہے کہ اللہم اجعلھا لنا فرقا وجعلھا لنا اجرا وذخرا وجعلھا لنا شافعۃ ومشفعۃ۔ جنازے کے لیے جاتے ہوئے اپنے انجام کو سوچتے رہیے اور یہ غور کیجئے
کہ جس طرح آج آپ دوسرے کو زمین کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح ایک دن دوسرے لوگ آپ کو لے جائیں گے۔ اس غم اور فکر کے نتیجے میں آپ کم از کم اتنے وقت کے لیے تو آخرت کے تصور میں گھلنے کی سعادت پائیں گے اور دنیا کی الجھنوں اور باتوں سے محفوظ رہیں گے۔